سوال یہ ہے کہ پاکستان ایسا کیوں ہے؟ اس کے ویسے جواب مشکل نہیں ہے. اس کی ہم تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں. اور ننگا کون ہوتا ہے؟ تو ہم بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار ایدے نال کی فرق پیندا ہے. حکمرانوں کو گالیاں دے گا، اپنا نہیں دیکھے گا. لیکن جب آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، تو ان کا افروکی یوز آپ کرتے ہیں. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں 100% چور ہیں. یہ نہیں جی، ہاتھ جھاڑا. اچھا اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جب میں نے کہا نا گند مچایا، تو نے کہا گند، یعنی اس نے کہا کہ اینو تسی گند سمجھتے ہو. یہ اگر ملک کسی طرح چل رہا ہے نا تو شاید چند اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حاجر شہید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں سب کو پتہ ہے، اردو بولنے والے مجھے سن رہے ہیں اور اردو بولنے والے میجورٹی پاکستانی ہیں. تو پاکستان ایسا کیوں ہے؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان ایسا کیوں ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو میرے خیال میں پاکستان ایسا کیوں ہے. اس کے ویسے جواب مشکل نہیں ہے. پہلے تو وہ میں جواب دے دوں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ریزننگ کہ پاکستان ایسا کیوں ہے. کہ جیسی حرکتیں ہوتی ہیں بھائی ویسے ہی ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میں اگر برے کام کرتا ہوں تو میں برا بندہ ہی ہوں گا نا، میں اچھا بندہ تو نہیں ہو سکتا نا، یا مجھے اچھا تو نہیں تسلیم لوگ کریں گے. یا میں اچھا بندہ حرکتیں کروں گا تو میں اچھا بندہ ہی کہلاؤں گا. لوگ مجھے ایسی تو نہیں برا کہیں گے. کہنے کو کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے تحقیق کر کے پتہ چل جائے گا کہ میں اچھا بندہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں برائیاں ہو رہی ہیں تو پاکستان کا امیج برا ہے. نمبر 1 یہ ہو گیا. اب ان برائیوں کا قصوروار کون ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کی ہم تلاش نہیں کرتے. وجہ کیوں ہے کہ اس کی ہم تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں. اور ننگا کون ہوتا ہے؟ میرے جیسا بندہ، پوری 25 کروڑ کی عوام ننگی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے، ہم اس کا جواب نہیں تلاش کرتے. اسی وجہ سے ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ ہم نے کہنا ہے سارا حکومت دا قصور ہے، اے حکومت ہی چوراں دی ہے. یہ نے جی ہاتھ جھاڑا، الزام اس دوسرے پہ لگایا، اور ہم نے بتا دیا کہ جی پاکستان خراب اس طرح سے کیونکہ حکومت بری ہے. اور ہم معصوم، ہم شریف، ہم دیانتدار، ہم ایماندار، ہم دوسروں کا خیال رکھنے والے، ہم ملک کی فکر رکھنے والے. یہی بنانا، لیکن ایسا نہیں ہے. میں بالکل اس کا الٹ بھی نہیں کہوں گا کہ حکومت اچھی ہے، ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ ہماری عوام، ہم لوگ اچھے ہوتے ہیں. ہم چور ہوتے ہیں تو پھر چور اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. ہم بے ایمان ہوتے ہیں تو بے ایمان اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں تو اوپر حق مارنے والے دوسروں کا، عوام کا بیٹھتے ہیں. اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم چیزوں کو اس باریکی سے نہیں دیکھتے، یا شاید دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے اس میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں. کبھی گریبان میں ہم نے جھانکا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا 2 نمبریاں کرتے ہیں، جس کو ہم بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں، جب پکڑے جائیں نا تو ہم بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار ایدے نال کی فرق پیندا ہے. اسی سے فرق پڑتا ہے. جس کو ہم معمولی سے بات کہتے ہیں نا کہ اشارہ کاٹ دیا، یہ بتاتی ہے کہ آپ کی نزدیک ملک میں رہنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے یہاں پہ حالت یہ ہے کہ آپ فلٹر پلانٹ پہ پانی بھرنے جائیں نا تو وہاں پہ لوگ اگر نلکا بہہ رہا ہے نا تو اس کا الزام بھی گورنمنٹ پہ دے دیتے. کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے اس نلکے کو کس طرح استعمال کیا. کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. اور پانی ضائع کر کے ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم فلٹر پلانٹ سے پانی پی رہے ہیں. گو کہ پہلے ہم گھر میں نلکے سے پانی پیا کرتے تھے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہمیں فلٹر پلانٹ سے پینا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ کا قصور. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے مزے سے پانی نالی لے کے باہر پوری سڑکوں کو گیلا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. ایئر کولر میں یہ جو واٹر کولر وہ جو ہوتے ہیں ڈیزرٹ کولر میرے خیال میں کہتے ہیں، ان میں پانی لگا کے ہم بھول جاتے ہیں.
پانی ضائع رہتا ہے, ٹینکیوں سے پانی بہہ رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ہم دفتروں میں رشوت لیتے ہیں. وابڈا والا جو ہے وہ اپنے دفتر میں رشوت لے گا, ٹھیک ہے, تب وہ کہے گا مجبوری ہے, اسی کی کریے. وہی بندہ جب ایل ڈی اے میں جائے گا یا دوسرے دفاتر میں جائے گا, وہاں پہ جب رشوت کوئی مانگے گا تو گالیاں دے گا, حکمرانوں کو گالیاں دے گا, اپنا نہیں دیکھے گا. تب کہے گا اتنے کام ہی نہیں ہوندا. یہی سوچ ہے. اچھا یہی سوچ ہے ہماری, تو ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پہلے ہم گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, جو چیز انٹرنیشنل لیول پہ آ جائے وہ یہودی اور امریکیوں کو گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں. ہم نے وہاں پہ بھی نہیں دیکھنا کہ یار آپ نے کیا کیا. آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے مذہب کی تعلیم حاصل کی, آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی نہیں کی, آپ نے صرف گالیاں دی. آپ نے کہا وہ کافر ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اپنا جب دل کرے. لیکن جب آپ نے موبائل یوز کرنا ہے, آپ نے ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, تو ان کافروں کی یوز آپ کرتے ہیں, تب آپ کو شرم نہیں آتی. ہر چیز منافقت سے بھری ہوئی ہے, ہر چیز دھوکے بازی سے بھری ہوئی ہے. چوری کھلم کھلا ہمارے یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے, چوریاں کرتے ہیں. کیا پیٹرول پمپ والے ہر جگہ پہ. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں 100% چور ہیں, نہ میں کبھی یہ ذہنیت رکھتا ہوں. ایون کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پولیس والے 100% کرپٹ ہیں. ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہاں پرسنٹیج اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ اگر ملک کسی طرح چل رہا ہے نا, تو شاید چند اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. ہر جگہ پہ کرپشن ہے. ہم پر نہیں اس بات کا ادراک کرتے کہ ہماری وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ ہم نے شارٹ کٹ مارنا ہے. یعنی کہ مینٹل حالت دیکھ لو کہ شاید ہم جو پراپر چینل ہے اس سے آسانی سے کام ہو جائے, لیکن ساتھ ہی ہم ذہن میں اپنی جو ہے نا پروسیسر چلاتے ہیں, یار میرا ایس ڈپارٹمنٹ میں جانن والا کیڑا ہے گا, اور یار حفیظ ہے نا, اور یار عہدہ سالہ لگیا ہے, تو انہوں کہنے ہیں کہ یار ذرا کام کرا دے. بے شک اس پروسیس میں آپ ذلیل و خوار ہو, لیکن آپ نے سفارش سے کام کرنا ہے. یہاں پہ ایسی حالت ہے کہ خیراتی اداروں میں جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پروٹوکول دو. اگر ہم کسی بندے کے ریفرنس بھیجے, ریفرنس ٹھیک ہے نا, ریفرنس ہے, یہ عزت دارانہ لفظ ہے, سفارشی ہوتا ہے وہ, اور نہایت ہی ایک گھٹیا قسم کی چیز, ٹیگ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر لگتا ہے. تو ہم جس بندے کا کہیں یا ہم آئیں تو ہمیں پورا پروٹوکول دیا جائے, کیونکہ جی پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہی لوگ جب باہر سے ہو کے آتے ہیں, او بھائی جان باہر دی تے گلاں ہی ہو رہی ہیں نا. مجھے یاد ہے ینگ ایج میں تھے تو میرا دوست گیا انگلینڈ, تو یہاں پہ اس نے ہر 2 نمبر طریقے سے نا کام کروانے کا عادی تھا. اس نے اپنے لائسنس بنائے, ڈرائیونگ لائسنس, تب تو اور ہی برے حالات تھے کہ کوئی ٹیسٹ دے کے بنواتا ہی نہیں تھا, بہت چیدہ لوگ. اس نے بنوائے پیسے دے کے. اب انگلینڈ میں گیا تو وہاں پہ نا پہلی 2 اٹیمپٹ اس نے ڈرائیونگ کی تو وہ فیل ہو گیا. تو بات ہو رہی فون پہ, تب نیا گیا ہوا تھا, فریکوینٹلی بات ہوتی تھی, تو بتا رہا کہ جی میں فیل ہو گیا ہوں یار, وہ پھر پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ جو ہے نا وہ لگ جائیں گے. تو میں کہا کیوں, تو کیوں لگا رہا ہے؟ کہتا ہے یار وہ پھر فیل ہو گیا. میں کہا یار باروں بار پیسے لگا اور اس کو او نہیں یار یہاں پہ تو نہیں ہوتا ہے ایسا. میں کہا جی یہاں پہ تو آپ بڑے مزے سے کرتے تھے, وہاں پہ آپ سے نہیں ہوتا. یہاں پہ آتے ہیں یار وہاں پہ تو کوئی ہارن نہیں بجاتا. تو بھائی جان یہاں پہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو زرداری کہتا ہے, آپ کو عمران خان کہتا ہے, آپ کو نواز شریف کہتا ہے ہارن بجانا. گالیاں دینا دوسروں کو آسان ہوتا ہے, اپنے لیے جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو تب ہمیں پڑ جاتی ہے موت. اور یہ اس موت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ایسا ہے. تو یہ اصل جواب ہے کہ ڈونٹ بلیم اونلی پولیٹیکل پیپل. کوئی آپ مجھے دیکھیں پولیٹیکل بندہ آ جائے آپ کے محلے میں تو سب لوگ ساتھ سیلفیاں کھنچوانے لگ جاتے. کیوں؟ اگر وہ کرپٹ بندہ ہے تو اس کے منہ پہ پھر بولو, یا ایٹ لیسٹ نہیں بول سکتے اس کے ساتھ سیلفیاں تو نہ کھنچواؤ. پر نہیں, کیونکہ ہم خود کرپٹ ہیں. ہر بندے نے اپنے والیٹ میں ایک پاورفل بندے کا ایک جو ہے نا وزٹنگ کارڈ رکھا ہوتا ہے. ہر بندہ اشارہ کاٹ کے جب پکڑا جاتا ہے تو پولیس والے کو کہنا ہے گل کرو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیں وہ باتیں جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں گے, پاگل ہے گئے تھے کچھ اس طرح نہیں ہوتا.
مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا سٹا کھا کے مزے سے پھینکا. اپنی میں ایگزامپل کم دیتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک کہ وہ اپنا بندہ ذرا لگتا ہے کہ جیسے شیخی مار ہے. تو میں سٹا پکڑ کے اس کے پاس چلا گیا, میں کہا پہن ہے تسی گند مچایا تے اینو ڈبے وچ پا دیو. اچھا اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جب میں نے کہا نا گند مچایا, تو نے کہا گند, یعنی اس نے کہا کہ اینو تسی گند سمجھ دو. ہمارے یہاں پہ تھوکنا, گند پھیلانا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, وہ گندگی کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں بھی بچپن میں, یہ نہیں ایسا تھا کہ میں کوئی بڑا سوچ فکر والا بندہ تھا, میں بھی تقریباً جو معاشرے میں ہوتا ہے تقریباً ویسے ہی تھا. بعد میں پر مجھے احساس ہوا جس طرح ہم بسکٹ کھاتے ہیں, ریپر پہن کے یہ پھینکا, میں نے بعد میں عادت بنا دی کہ جیب میں ڈالنا شروع کر دیا, جدھر ڈسٹ بن مل گیا وہاں پہ ڈال دیا. احساس بندہ خود کرے گا تو پھر نا یہ ریپر پھینکنا, اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہیں, ایس یو ویز ہوتی ہیں, شیشہ نیچے کرتے ہیں, پاور ونڈوز, اور میک ڈونلڈ کا جو ہے وہ لفافہ بھرا ہوا باہر پھینک دیتے ہیں. کہنے کو بڑا پیسہ ہے, اچھے اسکولوں میں بھی بچے پڑھ رہے ہوں گے, لیکن تمیز نہ خود سیکھی نہ بچوں کو سکھائی. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس حال میں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس حال میں ہو کہ جس میں جن کی آپ تعریفیں کرتے ہیں, جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں صفائی کی, جن کے آپ لاز کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی بڑا قانون ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تنقید دوسروں پہ نہ کریں, تنقید جہاں پہ بنتی ہے اندھوں کی طرح تنقید نہ کریں, اور تنقید سالڈ گراؤنڈ پہ وتھ فیکٹس اینڈ فگرز بات کر کے کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے, اپنے آپ کو دیکھیں. امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں کچھ شاید سمجھ آئی ہوں, دل میں بھی اتری ہوں. اپنے ویوز کمنٹس کی صورت میں مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں انسان جو سیکھتا ہے نا سب سے زیادہ تجربے کی بیس پہ سیکھتا ہے. اس میں ریڈنگ آتی ہے, رائٹنگ آتی ہے, مشاہدہ آتا ہے, ساری چیزیں مل کے آپ جب اس کو سم اپ کرتے ہیں اور اس کی کوئی شکل بناتے ہیں تو وہ ذرا بہتر پکچر ہوتی ہے. میں نے بھی لائف میں بڑی چیزیں سیکھیں, لوگوں سے سیکھی, لوگوں کے بیہیویئر دیکھے, پڑھا, سنا, ساری چیزیں. اب جس طرح میں نے آپ کو یہ سٹے والی ایگزامپل بتائی, یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہے جس کی بیس پہ میں نے ایک امیج قائم کیا. تو آپ کی بھی کمنٹس جو ہے ضرور میرے لیے ایک امیج بنیں گے ذہن میں کہ مائٹ بھی کوئی بہتر اور سے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بندہ پوزیشن میں آ جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اور پاکستان کو اگر آپ بہتر چاہتے ہیں تو اس میں پازیٹیو اپنا کردار ادا کریں. اللہ حافظ.